بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین والنار للمشرکین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں مسلسل خطبہ شعبانیہ کی تفسیر لے کے حاضر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن اقدس سے نکلا ہوا ایک عظیم جملہ جو پیغمبر اسلام نے اس خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ حِسَابَهُ۔ کہتے ہیں کہ جس نے بھی اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ، جس نے اس کے کام کو کم کر دیا، اس کے کام کو بانٹ دیا گویا، اس لیے کہ آج کل جو مڈل کلاس سے اوپر لوگ ہیں اپنے گھر میں نوکرانی رکھتے ہیں، کام کرنے والے رکھتے ہیں جو ان کے گھر میں کام کرتے ہیں، صفائی، پوچھا، یہ برتن دھلنا، یہ کرنا، یہ کھانا پکانا، یہ سارا کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جس نے اس مہینے میں یہ دیکھ کے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں یہ عبادت کر سکے، یہ چونکہ روزہ رکھے گا تو اس کو تھوڑا سا آرام ملے، کام کو اس سے کم کر رہے، یا مثلا جو امپلائیز ہیں جن کی کمپنیز میں آج اس لاک ڈاؤن کے وقت میں تو ایسا نہیں، لیکن یہ ایک عمومی پیغام ہے، لاک ڈاؤن نہ ہو پھر بھی بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں کے اوپر کام کرنے والے پھنسے ہیں، ایسا نہیں کہ سارا کام انہی کے اوپر ڈال دے۔ بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کر سکتے ہیں، لیکن مثلا نوکر جو عمومی وقت ہوتا ہے کام اس کو تھوڑا سا جو ہوتا ہے وہ کر لے، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں سب روزہ رہ رہا ہے، کھانا ایک سے ایک کھانا بنتا ہے، افطاریاں بنتی ہیں، آس پاس کے کسی کو بلا لیا ہے، برتن زیادہ گندے ہوتے ہیں، چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اب جو کام کرنے والا ہے اس کے اوپر زیادہ دقت ہوتی ہے، یہ بوجھ اس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے طاقت سے زیادہ، یعنی جس کی تمہارے اندر طاقت نہیں تھی ہم نے وہ عمل تمہارے پر دیا ہی نہیں، یعنی ہم نے اتنا ہی کام اور اتنی ہی ذمہ داری تمہیں دی ہے کہ جتنا تم کر سکتے ہو، لہٰذا جو کام کرنے کے لیے ہمارے یہاں ہے ہم اس کے اوپر اتنا ہی اسے کام دیں۔ باقاعدہ روایت میں ہے کہ تم نے جسے اپنے کام کے لیے جس کو رکھا ہے اپنے گھر میں، اپنی کمپنی میں، کہیں کے اوپر بھی، کسی جگہ کے اوپر بھی رکھا ہے، اس کو اتنا ہی کام دو، روایت کہتی ہے جتنا وہ کر سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بیچارہ تھوڑا سا کام کر سکتا ہے اور ہم نے 10 لوگوں کا کام ایک ہی آدمی کے اوپر دے دیا ہے، اور دنوں میں چلیں آپ نے دے دیا ہے، وقت یہ کر لیا، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں جو کام وہ کر رہا ہے اس میں بھی اگر ہم نے تھوڑا سا کٹوتی کر دی، ہم نے ہاتھ بٹا دیا۔ آج اس لاک ڈاؤن میں ہم خالی ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، گھر میں جو عورتیں ہیں، ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ، ثواب بھی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت ہے، آج جو خواتین دم بھرتی ہیں کہ ہم کنیزان سیدہ ہیں، ہم زہرا کی کنیز ہیں، ان کے لیے میسیج ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں جو کام کرنے والی آپ کے یہاں آ رہی ہیں، ہوم میڈ جو آ رہی ہے، جو کھانا بنانے آ رہی ہے، اس کے کام میں ہم بٹائیں، اس کو خود بڑا ہی اچھا محسوس ہوگا کہ ہمارا مالک ہمارے ساتھ ہمارے کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے، اور اس میں کوئی بے عزتی نہیں، کوئی یار نہیں ہے۔ جب ہماری شہزادی ملکہ بنت رسول، کوثر کی مصداق وہ فاطمہ، ملک جبریل جس کے یہاں کام کرنے کے لیے شرف سمجھتے ہوں وہ فاطمہ، اور حبش کی شہزادی ہے کہ یہاں کے اوپر کنیز بن کر فضہ کام کر رہی ہیں، خود فضہ اس بات کی ناقل ہیں کہ آدھے دن کام میں کرتی تھی، آدھے دن شہزادی کرتی تھی، آدھا کام ہم، آدھا کام فاطمہ، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے پورے دن
فاطمہ نے کام کرنے دیا ہو، شہزادی نے کام کرنے دیا ہو۔ یہ طریقہ اور یہ سیرت شہزادی کی رہی ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ضروری ہے کہ جو ہمارے یہاں کام کرنے والے، جو امپلائیز ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ان کے کام میں ہم ہاتھ بٹائیں، ان کے کام کو کم کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے، پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس کے کام کو کم کر دیا، خفف اللہ عنہ حسابہ، اللہ تمہارے حساب و کتاب کو بھی حساب سے کرے گا، کم کرے گا، یعنی کہیں گناہ زیادہ اس کے بدلے میں کم کر دے گا۔ تمہارا حساب بھی بہت ہی آرام سے ہوگا، سختی سے نہیں ہوگا۔ جب تم سختی نہیں دکھاؤ گے تو پروردگار عالم بھی حساب و کتاب میں سختی نہیں دکھائے گا، غصے وسر سے کام لے گا، گزر جائے گا۔ ہاں دیکھا، ٹھیک ہے، یہ وہاں یہ پروردگار جیسے دیکھتے ہیں آپ، بعض اوقات آدمی سختی سے حساب کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہی کہ حساب کر جائے، ٹھیک ہے جتنا ہوا۔ ایسے ہی آخرت میں بھی اگر ہم اس مہینے میں اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے امپلائیز کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا فراخ دلی کے ساتھ، تھوڑا سا نرمی کے ساتھ اور کام کو بانٹ کے اور شفٹ وائز کریں گے، چونکہ روایت میں ہے کہ کام کرنے والوں کے حوالے سے کتنی روایتیں ہیں، اس لیے کہ آج غلامی کا تصور نہیں ہے، اگرچہ آج کل اس سے کہیں زیادہ انسان فکری غلام ہے، انسان ذہنی غلام ہے ایک دوسرے کا، اس سے زیادہ ہے، لیکن جو کام کرنے والے ان کے ساتھ کام سے پہلے ابھی پسینہ نہ سوکھے اس کی اجرت دے دو۔ اس لاک ڈاؤن میں ضروری ہے کہ ہم اپنے جو گھر میں کام کرنے والے ہیں، جو ہیں اس طرح کے لوگ، ان کا خیال کریں۔ اور ومن کفف فی شر کف اللہ فی غصو یوم القیامہ، ہم اپنے شر سے اگر کسی بندے مومن کو محفوظ رکھیں گے، پروردگار عالم اپنے غضب سے ہمیں محفوظ رکھے گا جب ہم اس سے ملاقات کریں گے۔ یعنی غضب پروردگار ہم تک نہیں آئے گا اگر ہم نے کسی مومن کو اپنے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ ہم اسے نقصان پہنچا، لیکن اس مہینے میں ہم نے تھوڑا سا کہا نہیں بھائی ابھی نہیں، اگر ہم نے کہا پروردگار عالم اپنا غضب اس تک نہیں پہنچنے دے گا۔ پھر ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، میں زیادہ تفصیل اس لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ سب ساری چیزیں کہہ چکا ہوں۔ جس نے اس مہینے میں یتیم کا اکرام کیا، یتیم کا احترام کیا، پروردگار عالم اس کا احترام کرے گا۔ یتیم کے سلسلے میں نے بیان کیا ہے یتیم کی کیا اہمیت ہے، منزلت ہے، یتیم پروری، یتیم پرورش۔ جس نے اس مہینے میں یتیم کا اکرام کیا، اللہ اس کا اکرام کرے گا۔ ومن وصل فیہ رحم اللہ وصلہ اللہ یوم یلقاہ، جس نے اس مہینے میں صلہ رحمی کی، اللہ اکبر، بیان کر چکا ہوں، جس نے اس مہینے میں صلہ رحمی کی، اللہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا۔ جس نے اس مہینے میں صلہ رحمی سے کام نہیں لیا، قطع رحم کیا، پروردگار عالم اس سے قطع رحم کر دے گا۔ اللہ نہ کرے پروردگار کسی سے قطع رحم کرے، پروردگار اپنا تعلق اور اپنا رشتہ کسی سے توڑ لے۔ ہم تو توڑتے رہتے ہیں، لیکن پروردگار اپنا رشتہ کسی سے نہ توڑے۔ جس دن اس نے رشتہ توڑ لیا، دنیا کے چاہے جتنے رشتے ہوں وہ کام نہیں آئیں گے اگر اللہ نے رشتہ توڑ لیا۔ آج یہ خدا ہی کا تو توڑا ہوا رشتہ ہے، یہ کرونا وائرس ایک مثال ہے۔ آج دیکھ لیجیے دنیا سے ہم جتنے ہم رشتے خود توڑ رہے ہیں، نہیں بنانا چاہ رہے ہیں، لوگ بنانا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم کو ہم ناراض کر چکے ہیں۔ ضروری ہے، وقت ہے کہ ہم اسے خوش کریں، اس سے اپنے رشتے کو بحال کریں، اپنے تعلقات کو۔ کیسے ہوگا؟ استغفار کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے۔ اور یہ ایام جو چل رہے ہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے آئے متوسل ہوں، مولا کے کیا واسطہ دیں، اس لیے کہ یہ ذات پروردگار عالم کے نزدیک بڑی قریب ہے۔ روایت میں جملے ہیں کہ اگر کوئی امیر المؤمنین کے ذریعے سے توسل کرے، پروردگار اس کی آواز پہ بہت جلد لبیک کہتا ہے۔ لہٰذا اس خاص کر ایام میں، اور شب قدر ہیں، شب قدر کے دن چل رہے ہیں، لہٰذا ایک ایک دن بہت اہم ہے۔ ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب لہ براءۃ من النار، اللہ اکبر۔ اس مہینے میں نماز کی تلاوت جہنم سے دوری ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں اس مہینے کے لیے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ مہینہ بڑا عظیم ہے، اور یہ جو دن اور ایام چل رہے ہیں یہ بہت اہم ہے۔ شب قدر کی کوئی تاریخ معین نہیں ہے، 19، 20، 21، 22، 23، 24 تک جو احتمال ہے، ایسا یہ جو رات آ رہی ہے، یہ جو دن گزر رہے ہیں، یہ سب اہم ہے۔ ہمارا ایک ایک کام بہت بڑا ہے۔ آئیں عہد کریں پروردگار سے، بار الہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں جو
جو ہمارے یہاں کام کرنے والے، جو ہمارے امپلائیز سے کسی بھی حوالے سے، ان تک تھوڑی سی نرمی کریں، کام ان کو کم دیں یا ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں، اور یہ توفیق پروردگار ہمیں عنایت فرما۔ انشاءاللہ پروردگار ہمارے اعمال کو بھی اسی اعتبار سے اور ہمارے حساب و کتاب کو بھی اسی غض بصر کے ساتھ کام لے گا۔ دعا کریں پروردگار ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھی طرح سے صلہ رحمی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔